اسلام کی بہار بہار شریعت۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نعمان بن ثابت اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں جان لیا تھا کہ کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان کے بارے میں ہم نے جان لیا تھا۔ اب آئیے جو باقی نشانیاں ہیں ان کو بھی سماعت کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ دجال ساری دنیا میں پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کی جامع مسجد میں شرقی مینار پر نزول فرمائیں گے، اور صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، یعنی جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی، اور حضرت امام مہدی کو کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے، یعنی حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تشریف لے آئیں گے، اور وہ اس جماعت میں شریک ہوں گے، شامل ہوں گے، انہیں حکم دیں گے کہ تم امامت کرو، انہیں امامت کرنے کا حکم دیا جائے گا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، یعنی کہ جب ہم پانی میں نمک ڈالتے ہیں تو کتنی جلدی گھل جاتا ہے، معلوم تک نہیں چلتا ہے، اسی طریقے سے وہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، اور ان کی سانس کی خوشبو حد بصر تک پہنچے گی۔ حد بصر یعنی جہاں تک نگاہ پہنچے گی وہاں تک ان کی سانس کی خوشبو پہنچے گی۔ وہ بھاگے گا، یہ تعقب فرمائیں گے، یعنی یہ ان کا پیچھا کریں گے، اور اس کے پیٹھ میں نیزہ ماریں گے اور اسے جہنم واصل کریں گے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس دجال کا قتل ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کی مختصر کیفیت اوپر معلوم ہو چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے کیسے نزول ہوگا، اس کی کیفیت ہم نے معلوم کر لی ہے کہ وہ ملک شام میں جامع مسجد دمشق کی جامع مسجد میں شرقی مینار پر ان کا نزول ہوگا۔ اور آپ کے زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہ کرے گا، یعنی کہ ہر کسی کے پاس اتنا مال ہوگا، اتنا بڑا امیر شخص ہوگا کہ اگر کوئی شخص اسے دینا چاہے گا تو وہ قبول نہ کرے گا، وہ کہے گا کہ میرے پاس پہلے سے اتنا موجود ہے، اسے میں کہاں سے رکھوں گا، کہاں رکھوں گا۔ اور اس زمانے میں عداوت، بغض، حسد آپس میں بالکل نہ ہوگا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آج کل لوگوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جلن، حسد اور جو نفرت ہے ایک دوسرے کے دلوں میں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی کے دل میں نہ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، یعنی کہ جو آج کل کرسچین کا نشان ہے، جو کراس کا نشان ہے، اس کو توڑیں گے، اسے صلیب بولتے ہیں، اسے توڑیں گے، اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور تمام اہل کتاب جو قتل سے بچ گئے سب ان پر ایمان لے آئیں گے، یعنی کہ دجال کی قتل و غارت سے جتنے بھی انسان بچ گئے اہل کتاب، وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور تمام جہان میں صرف ایک دین اسلام ہوگا، اور ایک مذہب اہل سنت ہوگا، یعنی کہ اس جہان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں، ان کے زمانے میں جب وہ آسمان سے نزول فرمائیں گے، نازل ہوں گے، تو اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک دین ہوگا اور دین اسلام ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دین، کوئی بھی ریلیجیس ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا، کوئی دوسرا دین ہی نہیں ہوگا، صرف ایک دین ہوگا، دین اسلام ہوگا۔ اور بچے سانپ سے کھیلیں گے، یعنی ایک ایسا سنہرا دور اور ایک ایسا بہترین نظام اس آپ کے دور میں ہوگا کہ بچے سانپ سے کھیلیں گے، اور شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، 40 برس تک اقامت فرمائیں گے، یعنی 40 برس تک آپ امامت فرمائیں گے، اور نکاح بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور آپ وفات کے بعد، آپ اپنی موت کے بعد روضہ انور میں دفن بھی ہوں گے۔ اب حضرت مہدی علیہ السلام کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ظاہر ہونا ہے، اس کی کیفیت سن لیتے ہیں کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا، یعنی کہ پوری دنیا میں جب صرف کفر ہوگا، اس وقت تمام ابدال اور تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے، یعنی کہ قیامت کے قریب جتنے بھی ابدال، جتنے بھی اولیاء اس دنیا میں موجود ہوں گے، وہ سب کے سب سمٹ کر کے وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے، اور صرف وہیں اسلام رہے گا، اور ساری دنیا کفرستان بن جائے گی، یعنی کہ حضرت امام مہدی کے زمانے میں جب وہ نزول فرمائیں گے، نازل ہوں گے، تو اس وقت پوری دنیا، پوری زمین کفرستان ہوگی، ہر جگہ کفر ہی کفر ہوگا، صرف مدینہ طیبہ میں اور مکہ معظمہ میں صرف اسلام ہوگا، اور کہیں اسلام نہ ہوگا۔ اور رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، یعنی کہ جو ابدال، جو اولیاء
حرمین شریفین کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے، وہ کعبہ کا طواف کرنے میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے، یعنی کہ اولیاء جب انہیں پہچان لیں گے تو ان سے ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے کی درخواست کریں گے، لیکن وہ منع کر دیں گے۔ اتنے میں ہی دفعتاً غیب سے آواز آئے گی، ایک ساتھ غیب سے آواز آئے گی، اور وہ آواز کیا ہوگی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا دی جائے گی کہ یہ میرا خلیفہ ہے، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے۔ تو آپ سب لوگوں کو لے کر کے ملک شام کی طرف تشریف لے جائیں گے، اور بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ۔ یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے تب آپ کو حکم ملے گا کہ تمام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے کر کے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے؟ وہ یاجوج اور ماجوج جیسی قومیں ہوں گی۔ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، یعنی اور یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ جس کا طول 10 میل ہوگا، یعنی کہ 10 میل لمبی ندی، اتنی لمبی ندی، اور جب پہلی جماعت اس سے گزرے گی تو اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ جب دوسری جماعت آئے گی تو وہ کہے گی کہ یہاں پر کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ پھر دنیا میں فساد، قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے، یعنی کہ وہ دنیا میں صرف قتل و غارت فساد کرنے کے لیے ہی آئیں گے، بربادی کرنے کے لیے، تباہی کرنے کے لیے ہی آئیں گے، تو جب وہ دنیا میں یہ سارے کام کر لیں گے تو وہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو خدا کی قدرت دیکھیے کہ ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ ہو کر کے آئیں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم وہ وہاں سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں کی اور ان کی بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ہے۔ یعنی کہ اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی یہ ارتھ جو ہے، یہ جو پرتھوی ہے، اتنی بڑی زمین جو ہے یہ ان کی لاشوں سے بالکل بھری ہوئی ہوگی، ایک بالشت زمین خالی نہ ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر سے عرض گزار ہوں گے، پھر سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے، اور ان کی تیر و کمان ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے۔ اب ذرا سوچو وہ کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان کے جو تیر کمان جو ترکش ہیں ان کو مسلمان 7 سال تک جلائیں گے، تب جا کر کے کہیں وہ جلیں گے۔ اب سوچو ان کی تعداد کتنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اب اپنی پھلوں کو انڈیل دے، یعنی اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو اس وقت یہ حالت ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کھائے گی، اور اس کے چھلکے کے سائے میں 10-10 آدمی آرام کریں گے۔ اب سوچو کتنا بڑا انار ہوگا کہ اس کے چھلکے میں، صرف اس کے چھلکے میں 10-10 آدمی آرام کریں گے، بیٹھیں گے۔ اور دودھ میں برکت یہ ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلہ بھر کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ خاندان بھر کفایت کرے گا، یعنی ایک بکری کا دودھ پورا خاندان پی لے گا، اتنی کفایت کرے گا، اتنی برکت ہوگی اس وقت۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک دھواں ظاہر ہوگا جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا، اور دعوت الارض نکلے گا۔ یہ ایک جانور ہے، جانور کا نام ہے دعوت الارض، یہ قیامت کے قریب نکلے گا۔ اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور انگشتری سلیمان علیہ السلام ہے گی، یعنی کہ اس کے ایک ہاتھ میں عصا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، اور ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا، اور انگشتری سے ہر کافر کے پیشانی پر، یعنی انگوٹھی سے ہر کافر کے ماتھے پر ایک سخت سیاہ دھبا۔ اس وقت تمام مسلم کافر عیرانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کہ وہ پہچان لے گا اللہ رب العزت کی قدرت سے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہوگا اس کے ہاتھ میں، اس سے
مسلمانوں کی پیشانی پر ایک نورانی نشان بنائے گا جس سے مسلمان پہچانے جائیں گے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں، اور کافروں کے ماتھے پر سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی اس کے پاس ہوگی تو اس سے مہر کر دے گا، ایک کالا دھبا لگا دے گا جس سے کافر اعلانیہ طور پر پہچانے جائیں گے کہ ہاں یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ علامت کبھی نہ بدلے گی، یعنی کہ جو مسلمان ہوگا وہ مسلمان رہے گا، جو کافر ہوگا وہ کافر ہوگا، اور کوئی بھی نہ ایمان سے ہٹے گا اور نہ کوئی کافر ایمان لے کے آئے گا، اور جو مسلمان ہوگا وہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ اور آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا یہ شاید کہ آخری نشانی ہوگی قیامت کی، کہ جب آفتاب جو ہے، جو سورج جو ہے، جب وہ مغرب سے نکلے گا، مغرب سے طلوع ہوگا، تو پھر اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی کہ جب مغرب سے سورج نکل آئے گا تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی توبہ کرے تو ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان معتبر نہ ہوگا، اس کا ایمان بے معنی ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ وفات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک زمانہ کے بعد جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت کے قائم ہونے میں صرف 40 برس رہ جائیں گے، تو پھر ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت آئے گی۔ یعنی 40 برس رہ جانے کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی، جس کے بعد مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں صرف کفر ہی کفر بچے گا، کافر ہی کافر بچیں گے۔ اور یہ جو چند نشانیاں تھیں جو بیان کی گئیں ان میں بعض باقی ہو چکی ہیں اور بعض باقی ہیں جو باقی ہوں گی۔ جب نشانیاں پوری ہو لیں گی، یعنی کہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی، یعنی کہ سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، وفات پا جائیں گے، تو اس کے پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا، یعنی کہ مسلمانوں کے مرنے کے بعد 40 سال کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 سال تک اور کوئی بھی شخص 40 سال سے کم عمر کا نہ ہوگا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیستا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، جو دنیا داری کے کام ہیں ان کاموں میں مشغول ہوں گے۔ تو پھر دفتن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، انہیں سور پھونکنے کا حکم دے گا اللہ تعالیٰ، تو وہ سور پھونکیں گے۔ تو شروع میں اس کی آواز اتنی آہستہ اور باریک ہوگی اور کہ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ بڑھتی چلی جائے گی اس کی آواز کی تیزی، اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور، خود حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ یعنی جب تمام چیز فنا ہو جائے گی تو پھر اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا، اور وہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہیں وہ جبارین، کہاں ہیں وہ متکبرین، مگر کون ہے جو جواب دے؟ پھر خود رب تعالیٰ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، سور کو پیدا فرمائے گا، تو وہ دوبارہ پھونکنے کا انہیں جب حکم ملے گا، دوبارہ سور پھونکیں گے، تو سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ، انس و جن، حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے کون تشریف لائے گا؟ سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے، یعنی یوں نکلیں گے کہ داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں اپنے عقائد کو درست کرنے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اور احکام شرعیہ کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔